ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ یہ معاملہ جو ہے، یہ کشیدگی یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 3 دن ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی ریاست اور حکومت کے لیے یقیناً بہت افسوسناک تھے کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط انداز میں ہمارے برادر اسلامی ملک نے ہمارے ٹیریٹری کے اوپر جو ہے جارحیت کی تھی، جس کے نتیجے میں اس طرح آپ نے بتایا کہ 2 معصوم جانیں جو ہیں وہ شہید بھی ہوئیں، اور اس کے بعد جو دوسرا دن تھا، میں کوئکلی بتا دیتا ہوں، اس میں پاکستان نے سفارتی سطح پہ یہ کوشش بھی کی اور یہ موقع بھی فراہم کیا ایران کو کہ اگر وہ اس معاملے پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، معذرت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ آئندہ اس قسم کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی یہ توقعات پہلے دن پوری نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کی یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے قومی سلامتی کے لیے، کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کسی کی جانب سے بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ کل صبح بہت کیلکولیٹڈ محتاط انداز میں پاکستان نے اپنے عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کے تحت جو رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیریٹری سے ایسے ہتھیاروں کے ذریعے سے بہت محتاط انداز میں ان بلوچ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، جس میں یہ احتیاط برتی گئی کہ کوئی ایرانی حکومت، ایرانی فوج، ایرانی شہری کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور یہ لیکن ایک سگنل چلا جائے ایران کی ریاست اور حکومت کو کہ پاکستان جو ہے اپنے دشمنوں کا جو ہے ان کے خلاف صفارت ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اپنی خود مختاری کا دفاع بھی کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی ریسنٹلی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہیں، آپ کو میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی ہے، میں نے جس طرح بتایا انتہائی محتاط بھی ہے، پاکستان کے کسی جہاز نے پاکستان کی ایئر سپیس سے بیونڈ ایران کی ایئر سپیس کو وائلیٹ نہیں کیا، ہم نے سٹینڈ آف ویپنز کو یوز کیا اور ٹارگٹ بہت چناؤ بھی بہت کیئرفلی کیا گیا۔ اس کو جو ایران کا جو رد عمل اس جوابی کارروائی کے بعد سامنے آیا ہے، اس میں یوں لگتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے ہمارے نازل الامور کو طلب کیا، لیکن جو پچھلے 5-6 گھنٹے کے دوران جو ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب ایران جو ہے ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے اس کرائسس کو، اور دونوں ممالک کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بھی ریکوگنائز کیا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ کسی ایرانی شہری کی جان یا مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سید محمد علی صاحب، ویسے یہ کہیے گا کہ ابتدائی طور پر تو جو ایرانین رویہ ہے ایرانین آفیشلز کا، اس کو اسیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ برادر اسلامی ممالک ہیں، یہاں پر موجود عوام کی بڑی تعداد میں سینٹیمنٹس جڑے ہیں، بالخصوص غزہ میں جو صورتحال ہے اس کو لے کر ایران کے ساتھ بھی ہیں، اس طرح کے سینٹیمنٹس کنیکٹڈ ہیں، تو ایران کو کیا سوجی کہ اس طرح سے جبکہ سفارتی تعلقات بھی اپنی جگہ قائم ہیں، اس طرح سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کر دے؟ اور پھر یہ بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے بھارتی وزیر خارجہ دورہ کر کے گئے تھے ایران کا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یوں نظر آتا ہے کہ 2 بنیادی محرکات ہیں جس کی وجہ سے اتنا غیر ذمہ دارانہ جو حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، اس کی 2 بنیادی وجوہات لگتی ہیں، ایک داخلی سطح پہ ہے اور ایک علاقائی سطح پہ ہے۔ بنیادی طور پہ وہ متحرک تنظیمیں جو کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ ایران ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا اور اتنا کھل کے ان کی مدد اور سپورٹ نہیں کر رہا جتنی وہ توقع کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان تنظیموں کا جو ہے ایران کی حکومت اور نظریاتی قیادت پہ کافی دباؤ تھا، اور داخلی سطح پہ بھی they wanted to show something، جس کے نتیجے محمد علی صاحب، اگر بات کی جائے ہسٹری کی تو 1987 میں بھی پاکستان ایران کی جانب سے کچھ میزائل داغے گئے تھے کراچی والی حدود میں، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ پاسداران ایران جو ہیں کچھ ممبرز they were like 5 to 6 ممبرز جو تھے جو پاکستان میں موجود تھے، جن کو اس وقت اگر حکومت کی بات کی جائے تو جنرل ضیاء کی حکومت تھی، انہوں نے ان کو پکڑ بھی لیا، پھر اس کے بعد ان کو مارا بھی، اور اس معاملے پر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم یہ جو لوگ ہیں ایران کو واپس کریں گے۔
تاکہ ہمارے ایران کے ساتھ معاملات خراب نہ ہوں. اور اس کے بعد پھر سید علی خامنہئی کو پاکستان بلایا گیا, وہ پاکستان آئے, لاہور میں آ کے انہوں نے اچھی خاصی تقریر بھی کی, تو تب یہ معاملات آپس میں سیٹل کیے گئے تھے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی یہ معاملات ہوتے ہوئے بہتری نظر آ رہی ہے, مزید اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے کہ آپس میں پھر دوبارہ سے دوستانہ یا محبت کا بھائی چارے کا سلسلہ شروع ہو؟ دیکھیں اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ عالمی برادری کو, ایران کی حکومت کو اور اپنی عوام کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ دنیا کی بہترین ہے. ہم اپنے قومی سلامتی اور دفاع پہ کسی قسم کا کسی جانب سے کوئی حملہ اور جارحیت برداشت نہیں کریں گے, اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ امن کے خواہاں ہیں. ہم ایرانی قوم اور ایرانی ریاست کے دشمن نہیں ہیں. ہم نے ٹارگٹ صرف دہشت گردوں کو کیا ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایران ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس غلطی سے سبق سیکھے, اور اس کے بعد دونوں ممالک جو ہے اپنے تعلقات کو ایک مثبت انداز میں, ذمہ دارانہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک مثبت انداز میں اپنے تعلقات کو بہتر کریں. سید محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.